آپ سے اب ایک تعلق سا محسوس ہونے لگا ہے کیونکہ کافی سارے سیشنز میں آپ سے گفتگو ہوئی ہے. تو آج کے اس عنوان کے حوالے سے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس میں سب سے اہم لفظ مذہب نہیں بلکہ جمہوریت ہے. تو کیونکہ مذہب کی کوئی تعریف چلے ہم کسی بھی سطح پر کسی تحدید یعنی کسی باؤنڈری میں جا کے کر لیتے ہیں. جو جمہوریت کی تعریف ہے اس میں زیادہ مسئلہ ہے تو اور وہ بدلتی بھی رہتی ہے اور وہ اتنی بدل جاتی ہے کہ مثلاً آپ برطانیہ سے فرانس تک کی آ جائیں تو جو مذہب اور ریاست کے درمیان تعلق جمہوری روایات میں ہے تو وہ بہت ہی واضح طور پر الگ نظر آتا ہے. تو پہلی بات تو میں عرض کر دوں کیونکہ آپ لوگ ماشاء اللہ سے سب دوپہر کا کھانا کھا چکے ہیں, وقت تو ایک قیلولہ کرنے کا ہے. تو اس جو ہے عالم میں گفتگو سننا کم محال ہوتا ہے, کرنا زیادہ محال ہو جاتا ہے. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت اس میچ کو چلائیں کیونکہ 20 منٹ تو بارش کی نظر ہو چکے ہیں. تو جو ہے 20 اوور کا جو گیم ہے انشاءاللہ 15-14 اوور میں ختم کریں گے تاکہ آپ بھی جاگتے رہیں اور ہم بھی جاگتے رہیں. ایک بات جو آپ کے سامنے میں پہلے رکھنا چاہ رہا ہوں, پھر میں آپ کی آراء اس پہ جاننا چاہوں گا کیونکہ میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ سے کچھ سیکھ کے جاؤں یہاں سے. 3 برطانیہ کے کورٹ کے کیسز ہیں جو میں بہت مختصر طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ بطور جج اس کا فیصلہ سنائیں. تو اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا ہمیں کہ جب ایک جمہوری روایت میں مذہب کو کیسے دیکھا جاتا ہے تو وہ دیکھنا ذرا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور اس میں ایک فائدہ اور یہ ہو جائے گا کیونکہ ہم جب مشرق میں رہنے والے ہیں اور ہم احمد جاوید صاحب کا تذکرہ کر چکے ہیں تو ان کے استاد سلیم احمد کی ایک بڑی معروف نظم ہے مشرق ہار گیا, ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے. تو ہمارے ہاں مغرب کے معاملے میں معاندانہ جذبات جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اور پچھلی 1 صدی میں تو اب جیسے وہ ایک علمی میدان میں بھی ہم نے ایک فکری جذبات کے ساتھ بھی ایک لڑائی شروع کی ہے. گو کہ ہمیں لگتا تو ایسا ہے کہ یہ ایک ہاتھی اور چونٹی کا مقابلہ ہو رہا ہے علمی طور پر اگر ہم دیکھیں, کیونکہ علم کی جو بھی روایت موجودہ زمانے میں ہے وہ تو مغرب بناتا ہے, مغرب طے کرتا ہے, ہم تو بس ایک تماش بین کی طرح اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی ہم تالی بجا دیتے ہیں, کبھی گالی دے دیتے ہیں. لیکن جب تک علمی سٹرکچرز پہ ہمارا اپنا کوئی کام اس طرح کا نہیں ہوگا کہ دنیا میں ہم کنزیومر مائنڈ سیٹ کے بجائے پروڈیوسر مائنڈ سیٹ پہ جائیں نا, کہ ہم کچھ تخلیقی مرحلے میں داخل ہو جائیں تو پھر کوئی مقابلے کی بات ہوگی. وہ احمد جاوید صاحب کے قول مجھے یاد آ رہا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مغرب سے جیتنا ہی نہیں بلکہ اب ہارنا بھی محال ہو چکا ہے. تو یہ اب ہماری صورتحال ہے. ہو سکتا ہے اس میں آپ کا کوئی اختلاف ہو, وہ آپ کا بالکل حق ہے, اس کو سامنے رکھیں اور اسی طرح سے صحت مند معاشروں میں بات آگے بڑھتی ہے. تو میں اپنا نقطہ نظر اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ ہم ان معاندانہ جذبات جو ایک ہمارے انمیٹی ہے نا, ایک جھگڑا ہے, ایک اس کے اندر اب ایک جیلیسی بھی شامل ہو چکی ہے کیونکہ جب انسان ہارتا رہتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ہم ایک غلامی کی سوچ سے بڑھ کر ایک نفرت کی سوچ میں چلے جاتے ہیں, پھر ایک حسد کی بھی ایک سوچ تیار ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے میں یہاں پر بھی غلط ہوں, یہ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے جس کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں, یہ کوئی ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ دینا شاید نامناسب ہو. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ مغرب یا جمہوریت کس طرح سے مذہب کو دیکھ رہا ہے, اور چونکہ جمہوریت عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا نام ہے, معاشرے کی خواہش کو سامنے رکھنے کا نام ہے, تو وہاں پر مذہب جو ہے وہ قانون کا تابع ہو جاتا ہے, یعنی قانون کا پابند ہو جاتا ہے. آپ حضرات شاید جانتے ہوں کہ ایک یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس ہے. اس کا کام یہ ہے کہ یورپ میں 47 ممالک جن میں برطانیہ بھی شامل ہے, وہاں پر انسانی حقوق کو کس طرح سے معاشرے میں انشور کرنا ہے, تو وہ یہ ECHR کا کام ہے. اسی طرح سے اگر ہم چلے جاتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں تو وہاں پر یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس, شاید آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو. یہ یونائٹڈ نیشنز کا کام ہے, 1948 میں یہ خاکہ تیار ہوا تھا. آپ نے سنا ہوگا جی آرٹیکل 1 جس میں کہا جاتا ہے کہ بھئی تمام انسان برابر ہیں انسانیت کی بنیاد پر. پھر آرٹیکل 2 میں مذہبی آزادی کی بات ہو رہی ہے, ریشل آزادی کی بات ہو رہی ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے, اگر ذرا سا مجھے پورا احساس ہے کہ بہت بورنگ ہو رہا ہے مسئلہ, لیکن میں مجبور ہوں اس کو آپ جبر سمجھ کے
اور ایک غیب کی حالت میں جا کر اس بات کو سمجھ لیں، انشاءاللہ پھر ہم آپ کی بات بھی سنیں گے کہ آرٹیکل 9 جو ECH-R کا ہے، وہاں پر آرٹیکل 9 میں جو کلاز اے ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کو برطانیہ میں یا یورپ کے 47 ممالک میں رہنے والے شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ مذہب اختیار کر سکتا ہے، بلکہ یہ کہ وہ مذہب چھوڑ بھی سکتا ہے۔ یہ اب اہم نکتہ ہے۔ بس میں یہاں پر آج کوئی مقابلے بازی کے لیے نہیں آیا مغرب و مشرق کے، ہم صرف سمجھنے کے لیے آئے نا کہ اگر ہم مشرق کی روایت میں، اپنے دین کی روایت میں، جس روایت میں ہوں الحمدللہ، وہاں پر ہم دیکھیں تو یہ معاملہ جب ہم کہتے ہیں نا دین اختیار کرنا اور دین چھوڑنا، تو یہ دو الگ معاملات ہیں۔ لیکن مغربی فکر، جو مغربی جمہوریت کی فکر ہے، وہ اس کو ایک ہی طرح سے دیکھتی ہے کہ جیسے دین اختیار کرنا ہے ویسے ہی دین چھوڑنا بھی ہے، کیونکہ وہ وہاں پر مذہبی آزادی کے ساتھ فریڈم آف تھاٹ اینڈ فریڈم آف کانشیسنیس کا بھی ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب جو ہمارے لیے مذہب کا درجہ ہے، وہی درجہ کم و بیش بلکہ تھوڑا اس سے زیادہ وہ انسانی فکر کا ہے ان کے ہاں، کہ بھائی آرٹیکل 9A آپ کو یہ کہہ رہا ہے 1 کہ بھائی آپ کو حق ہے کہ آپ مذہب اختیار بھی کر لیں اور مذہب چھوڑ بھی دیں، اور اسی طرح سے آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ آپ اپنے مذہب کی جو علامات ہیں ان کو انفرادی و اجتماعی زندگی میں اپنا لیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور نکتہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر مغربی جمہوریت کی تناظر میں، جو موجودہ مغربی جمہوریت ہے، میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم جمہوریت بول کے چلے جاتے نا تو کبھی کبھی نا گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں ذہن میں کہ بھائی یہ بھی جمہوریت ہے، یہ بھی جمہوریت کا رنگ ہے، یہ بھی جمہوری روایت ہے۔ تو میں اس وقت خاص طور پر اب ہم ECH-R کی بات کر رہے ہیں تاکہ سہولت ہو جائے اور علمی طور پر بھی نا کچھ چلے بچگانا ہی صحیح بات تو ہو نا، تو غلط بات نہ ہو، کیونکہ ہم بہت دفعہ مذہب و جمہوریت کی بحث میں بہت ساری چیزوں کو خلط پل کر دیتے ہیں، وہ خلط مبحث ہو جاتا ہے کہ مشرق کے بات اٹھا کے مغرب میں ڈال دی، مغرب کی بات اٹھا کے جنوب شمال میں ڈال دی۔ تو یہاں پر ECH-R کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو آپ کی علاماتیں ہیں مذہب کی، وہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فوراً ہی اگلا آرٹیکل کا جو کلاز ہے جو 9(2) وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو، جب تم اجتماعی آرڈر میں پبلک اسپیس میں اپنی مذہبی علامت کا اظہار کرو گے تو یہ یاد رکھنا کہ یہ علامت کا اظہار ایبسولوٹ سینس میں نہیں ہوگا، یہ علامت کا اظہار ہوگا سیکولر لا کے تابع رہتے ہوئے، کہ اگر کسی موقع پر ریاست کو، عدالت کو، معاشرے کو یہ لگے گا کہ تمہارا جو مذہبی آزادی کے اظہار کا طریقہ ہے، جو علامت ہے، مطلب وہ انگوٹھی ہو سکتی ہے، وہ اسکارف ہو سکتا ہے، وہ ایک ٹوپی ہو سکتی ہے، وہ جو ہمارے سکھ جو ہمارے بھائی ہیں وہ ایک ٹربن کا استعمال کرتے ہیں، ان کے یہاں 5 ککے ہوتے ہیں، وہ بھی اس پر بات ہوگی۔ تو یہ سب علامتیں جو ہیں یہ جب پبلک آئی میں آئیں گی نا، پبلک اسپیس میں آئیں گی، تو اب یہ قانون کی تابع ہو جائیں گی، اور پھر قانون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان علامتوں کو معاشرے میں پبلک اسپیس میں کتنی اجازت ملے گی۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر ہم ایک خالص مذہبی روایت میں رہتے ہوئے بات کریں تو وہاں پر وہاں پر بات یہ کی جائے گی کہ بھائی جو ہمارے اخلاق کا سورس ہے، جو ہمارے پبلک آرڈر میں نظام زندگی چلانے کا طریقہ ہے، ہم وہ مذہب سے کشید کر رہے ہیں، وہ مذہب سے ڈرائیو کر رہے ہیں۔ لیکن مغربی جمہوریت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جب مذہبی زندگی کو اجتماعی آرڈر میں لے کے آئیں گے تو جو پرائمری سورس ہے وہ مذہب خود نہیں ہے، بلکہ مذہب خود ایک قانون کے تابع ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ بات کہہ دے اور کسی کے ذہن میں نکتہ پیدا ہو جائے کہ بھئی مذہبی روایتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک تو دین ہوتا ہے، پھر وہ دین ایک اپنی مذہبی فکر پیدا کرتا ہے، وہ فقہ کی صورت میں بھی ہوتا ہے، وہ کبھی تصوف کی صورت میں ہو جاتا ہے، وہ کلام کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو یہ سب روایتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر دین کو وہ گورن روایت کر رہی ہوتی ہے، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو روایتوں کی پیدائش کا عمل ہے وہ مذہب کے زیر اثر ہو رہا ہے۔ اس کے برخلاف جو جمہوریت مغرب میں اس وقت رائج ہے، جو خاص طور پر بھی ہم بات کر رہے ہیں ECH-R کی، تو وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ نہیں، انسانی عقل نے جو فیصلہ کیا ہے نا، جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں طے ہوا تھا، اچھا جو ECH-R کا آرٹیکل 9 ہے، یہ جب آپ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں جاتے ہیں تو وہ آرٹیکل 18 بن جاتا ہے۔ اچھا میں اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا فیل کر رہا ہوں، یہ آرٹیکل 9، 18 یہ میں جب رات کو یاد کر کے آیا ہوں،
تو یہ اس لیے میں آپ کو زبانی سنا رہا ہوں. تو یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ بھائی کہ ہمارے یہاں ایک عجیب روایت ہے کہ کسی موضوع پہ کسی کو بلایا جائے وہ بڑے بغیر پڑھے آ جاتے ہیں. تو وہ ہم نے رات کو ذرا 1 گھنٹہ تیاری کی ہے تو اس کا تھوڑا سا جو ہے اظہار کریں گے, بس اس کے لیے معذرت خواہی ہے. تو یہ کہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں آرٹیکل 18 بن جاتا ہے, جو کہ یہاں پر ECHR میں آرٹیکل 9 ہے. یہاں تک اگر کسی کو کوئی سوال ہے, کوئی بات ہے, کوئی پیچیدگی ہے, کوئی اصلاح کا نقطہ ہے تو وہ بتا دیجئے, پھر ہم آگے چلتے ہیں 3 کیسز کی طرف کوئکلی, اور پھر جو ہے ہم بات پر آئیں گے کہ بھئی یہ کانسیپٹ آف ریلیجیس فریڈم ان ڈیموکریسی کیسے سمجھا جائے. اگر کسی کا کوئی نقطہ ہے, کوئی بات واضح نہیں ہوئی, کلیئر ہے سب؟ آپ نے کہا کہ آپ کی ریلیجیس آئیڈینٹی اگر پبلک آئی میں آئے گی ہاں تو گورنمنٹ جو ہے سرکار اس ECR 9 اور ECR 18 کے تحت اس کو ٹریٹ کرے گی. آئیڈینٹی کی جگہ سمبل استعمال کریں, ریلیجیس سمبل. ہاں, آئیڈینٹی تو انسان کے اندر باطن میں ہوتی ہے نا, اس کا جو اظہار کسی سمبل کے ذریعے ہوگا. میں نے وہ تلک لگا لیا, ٹوپی پہن لی, داڑھی بڑھا لی, جو ہے وہ سکھ حضرات ہمارے جو دستار پہنتے ہیں وہ پہن لیا, کوئی خاتون ہے انہوں نے برقع پہن لیا, نقاب کیا. جلباب کا ایک لفظ ہوتا ہے, جہاب کا ایک لفظ ہوتا ہے, یہ علماء جو عربی جانتے ہیں وہ بہتر پتہ سمجھتے ہیں. تو یہ سب سمبلز ہیں. اس میں سر پبلک آئی کا مطلب یہ ہوگا وہ عوام کو بری لگے؟ نہیں, پبلک آئی سے مطلب یہ کہ ایک تو میرا انڈیویجول اسپیس ہے نا. دیکھیں مغرب جو ہے نا انڈیویجولزم کی اور پبلک آرڈر کی تعریف کرتا ہے باقاعدہ. اس کی ایک بڑی مشہور اگزامپل, ٹیکسٹ بک اگزامپل ہے کہ میری آزادی جو ہے وہ یہاں تک ہے کہ میں آپ کی ناک کو ٹچ نہیں کر رہا. یا ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ بھئی میری آزادی یہ ہے کہ میں گاڑی پارک کروں, یہ میری آزادی ہے. میں آپ کے دروازے کے آگے پارک کروں, یہ آزادی نہیں ہے, پھر میں آپ کی آزادی میں انفرنج کر رہا ہوں نا, رکاوٹ پیدا کر رہا ہوں. تو پبلک اسپیس سے مراد یہ ہے کہ جب میں باہر نکلتا ہوں, سماج کا حصہ بن جاتا ہوں نا, مطلب گھر سے نکل کے سماج کا حصہ بن جاتا ہوں, تو وہاں پر ریلیجیس سمبلس کو کس طرح سے گورن کیا جائے گا. کیونکہ سماج میں بھی 2 معاملات ہیں. ایک تو وہ ہے جو سرکاری نوکریاں کرتے ہیں, ان کے لیے زیادہ سخت قوانین ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو پبلک آئی میں تو ہے لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتا ہے. تو اب یہ قانونی بحث بن جاتی ہے, لیکن مراد یہ ہے کہ بھئی آپ گھر کے اندر جو پہنیں, جو کھائیں, جیسا رہیں, ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا دائرہ کار ہے. اس کے برخلاف مذہب یہ کہتے ہیں نہیں, ادھر بھی خدا ہے اور وہ تم سے پوچھے گا. لیکن قانون جو جمہوریت کا ہے وہ کہتا ہے خدا ہے نہیں ہے, خدا پوچھے گا نہیں پوچھے گا, یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, اس سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکل کر دفتر آتے ہیں, اسکول میں پڑھاتے ہیں, کیونکہ ٹیچر کی جاب بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے نا, اس کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے بچے پہ. ایک انفلوئنس ہوتا ہے ایکٹیو حالت میں, اور ایک انفلوئنس ہوتا ہے پیسیو حالت میں. پیسیو حالت میں یہ ہے کہ میں دیکھ کر بھی تو سمجھ رہا ہوں نا کہ بھئی یہ آدمی کا جو مزاج ہے یہ مذہبی ہے. تو یہ والی بات ہو رہی ہے. اب یہ واضح؟ اچھا, اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو ہم کوئکلی ان کیسز کی طرف چلتے ہیں. یہ عجیب ایک واقعہ ہے. جی سوری, یہ جو مذہب وہ ہم نے تو سیمپل دیکھ لی, جی چرچ, مسجد اور ہاں سب پہ نہیں. دیکھیں مذہب سے مراد یہاں پہ اسلام نہیں ہے, ہم مغرب میں بیٹھے ہیں اس وقت نا. ہاں مطلب دیکھ اگر چرچ میں جو ننز ہوتی ہیں ان کا ایک خاص لباس ہوتا ہے, فادرز ہیں جو پریسٹ ہیں ان کا ایک لباس ہے, تو وہ بھی مذہبی علامت یعنی ریلیجس سمبل ہی قرار دیا جائے گا. جو یہودی ہیں وہ ایک ٹوپی پہنتے ہیں چھوٹی سی, تو وہ اس کا نام ایک ہوتا ہے, اگر کسی کو یاد ہے, میں بھول گیا ہوں, تو وہ میں اب بھول گیا ہوں نام میں. حالانکہ ایجویئر میں لندن میں 1 سال رہا ہوں, وہاں پہ بہت سارے یہودی حضرات کو دیکھتے تھے ہم وہ اس طرح کی ٹوپی میں, تو اب میں بھول گیا ہوں بات. تو وہاں پہ ایک اور بھی ایک انٹرسٹنگ کیس مجھے یاد آ رہا ہے کہ چلے میں جلدی سے بتایا تو آپ نے ذکر کر دیا کہ یہودیوں کا یہ ہے نا کہ سیٹرڈے کو وہ کوئی چیز کام نہیں کر سکتے, عبادت کا دن ہے, تو وہ ویل چیئر پش نہیں کرتے, وہ بٹن نہیں دبا سکتے. یہودیوں کا یہ ہے ابھی تک. تو انہوں نے اس کا کیا حل نکالا کہ لندن میں بھی ہے یا نیو یارک میں بھی ہے, کہ وہ ایک تار ہے, اس پہ تار کا نام بھی بھول گیا کیونکہ رات کو میں نے وہ 2 چیزیں یاد نہیں کی تھیں, جب میرے ذہن سے نکل گیا وہ نام. تو وہ تار باندھ دیتے ہیں وہ پورے علاقے کے اندر نا, اور وہ بہت باریک سی وائر ہوتی ہے, اس کا ایک نام ہوتا ہے, گوگل پہ آپ سرچ کریں گے مل جائے گا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے علماء, ان کے فقہاء نے یہ مسئلہ یوں سمجھا کہ بھائی اگر آپ ایک تار باندھیں پورے علاقے میں نا, پتلی سی تار ہے جیسے وہ بالکل ایک مانجے کی طرح جو پتنگ اڑاتے ہیں آپ, اور آپ تو پورا حصار باندھے علاقے کا. اب اس علاقے کے اندر, اس تار کے اندر کا جو علاقہ ہے یہ پورا آپ کا گھر ڈکلیئر ہو گیا ہے. تو اب آپ یہاں پر ویل چیئر بھی چلائیں, یہاں پر آپ لائٹ بھی آن کر لیں. تو انہوں نے ایک فقہی مسئلہ یوں نکالا کہ آپ نیت کر لیں, اور یہ بالکل میں صحیح بات بتا رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارے لوگ اکثر سمجھ نہیں پاتے فوراً سے, کہ وہ تار باندھی اور کہا کہ بھائی اس تار کے اندر کا جو علاقہ ہے یہ گھر ہے, تو اب یہاں پر آپ ایک نارمل لائف سیٹرڈے کو بھی گزار سکتے ہیں. تو اب اس پر ایک بحث شروع ہو گئی
کہ کیا یہ تار، یہ دھاگا ریلیجیس سمبل ہے یا نہیں ہے. تو قرار تو یہی پایا گیا کہ ریلیجیس سمبل ہے، کیونکہ ایک ریلیجیس ایکٹیویٹی کے لیے ہو رہا ہے. لیکن اس میں وہاں پر چونکہ یہودی حضرات کے لیے تھوڑا سا ان کا معاملہ نرم دلی کا ہے، نرم خوئی کا ہے. وہ ہولوکاسٹ میں کافی زیادہ ظلم ہوئے تھے ان کے ساتھ، تو اس کی کمپنسیشن میں وہاں پر تھوڑا سا ان کے ساتھ پھر نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں وہاں کا میڈیا بھی، وہاں کے لبرل حضرات بھی. لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیونکہ ہولوکاسٹ ریسنٹ تاریخ پہ تو نہیں ہوا، تو ہمیں یہ سہولت نہیں ہے وہاں پر. اسی طرح اور لوگوں کو بھی نہیں ہے. تو یہ ایک لطیفے کی بات ہو گئی. تو بہرحال یہ کہ ریلیجیس سمبل بڑے اہم مسئلہ ہے. مثلاً یہ کہ میں بڑا آج خوش ہوں کیونکہ میں 2019 میں ڈگری تو کر کے آیا وہاں سے لندن سے. تو 3 سال تک میں سوچتا رہا میں ڈگری کا کیا کروں. آج مجھے اس کا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہی پڑھا تھا وہاں پر، یہی باتیں ہوتی تھیں کہ ریلیجیس سمبل کیا ہے، کانسیپٹ آف ریلیجیس فریڈم کیا ہے. کیونکہ ماشاء اللہ ہمارے معاشرے میں سہولت یہ ہے کہ ہم سبھی ایک مذہب کے ہیں. یا چلے مذہب مختلف ہیں، مزاج ایک جیسا ہے نا ہمارا، تو سبھی بالکل ایسے رہتے ہیں. تو جو ایک تنوع ہے، ایک پلورلزم ہے، ایک ڈائیورسٹی ہے، وہ ہمیں اتنی سمجھ نہیں آتی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ 3 کیسز بڑے اہم ہیں. ایک 2006 کا ہے، ایک 2007 کا ہے، ایک 2008 کا ہے. 2006 میں شبینہ بیگم نام کی ایک بنگلہ دیشی لڑکی نے اپنے اسکول پہ یہ کیس کر دیا کہ میں اب مسلمان ہوں اور میں یہ فیل کرتی ہوں کہ مجھے جہاب پہننا چاہیے. لندن جو UK کا جو اسکول تھا وہ لیوٹن میں تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہماری ایک یونیفارم پالیسی ہے کپڑے کے حوالے سے، یا تو آپ اسکرٹ پہنیں یا آپ ٹراؤزر پہنیں، اور ہم نے مسلمانوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے شلوار قمیض پہننے کے بھی آپشن دیا ہوا ہے کہ تو مسلمان لڑکیاں ہیں وہ اسکرٹ میں اگر کمفرٹیبل نہیں ہے، ٹراؤزر نہیں پہننا چاہتی، تو وہ شلوار قمیض پہن لے. لیکن وہ شبینہ بیگم نے کہا، شی واز اے ویری ینگ گرل 16، کہ نہیں میں اب جو ہے نا وہ جہاب پہننا چاہتی ہوں. آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ پورا جو ایک گاؤن سا ہوتا ہے خواتین کا، کہ وہ ٹرکی میں اور ایران ہی خواتین زیادہ پہنتی ہیں، وہ سر سے لے کر پیر تک پورا ایک گاؤن ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے یہ پہننا ہے ورنہ میں اسکول نہیں آؤں گی. مختصر یہ کہ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، تو شبینہ بیگم اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی. ان کے بھائی کا ایک تعلق، ایک فکری تعلق تھا، ایک مذہبی تنظیم تھے، وہ چھوڑ دیتے، اس کا نام نہیں لیتے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری بہن بھی پہنے گی، اور بہن نے بھی کہا مجھے پہننا ہے. تو وہ چلا گیا عدالت میں کیس. عدالت میں جب وہ کیس جاتا ہے تو عدالت اس کو یوں دیکھتی ہے کہ بھائی کہ کیا آپ کے مذہب میں یہ لازم ہے. ایک عدالت نا کیس پر ٹیسٹ لگاتی ہے. ایک ہوتا ہے نیسیسٹی ٹیسٹ کہ کیا یہ عین ضروری ہے. پھر اس کے بعد ایک ہوتا ہے پروپورشنیلٹی ٹیسٹ کہ کیا سیکولر لا اور جو ریلیجیس لا ہے، یا جو ریلیجیس نیڈ اور سیکولر نیڈ ہے، ہم ان کو ایک ترازو میں تولیں گے. اگر پلڑا سیکولر کا بھاری ہوا تو اب اس کے حق میں فیصلہ جائے گا. اور اکثر یہی ہوتا ہے، کیونکہ چونکہ بات دیکھیں نا ہر فکر کی ایک بائنڈنگ آئیڈیالوجی ہوتی ہے. یہ ذرا بات اہم ہے، یہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے. وہ بائنڈنگ آئیڈیالوجی اپنی ایک ریشنیل پیدا کرتی ہے، اور پھر وہ ریشنیل اس سوسائٹی کو گورن کرتی ہے. تو جہاں پر مغرب میں، مغربی جمہوریت کے تصور میں جو بائنڈنگ آئیڈیالوجی ہے وہ مذہب نہیں ہے، وہ انسانی فکر ہے، وہ انسانی عقل ہے. اب انسانی عقل اپنی ریشنیل پیدا کرتی ہے. وہ ریشنیل جب پیدا ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھئی مذہبی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سیکولر لا ہے اور ایک مذہبی لا ثابت شدہ ہے تو ہم ظاہر ہے کہ مذہب کی طرف جائیں گے. وہاں پر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے نیسیسٹی ٹیسٹ پاس بھی کیا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا آپ جس ریلیجیس رائٹ کو لینے ہمارے پاس آئے ہیں وہ کسی کے سیکولر رائٹ پر انفرنج تو نہیں کر رہا. میری گاڑی آپ کے دروازے کے آگے پارک تو نہیں ہو رہی. تو اس بنیاد پر جو ویٹیج ملے گا وہ سیکولر لا کو ملے گا. جو سیکولر پرنسپل ہے کہ بھئی کہ یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے بچوں کے لیے، تاکہ کیا ہو. کوئی بتائے گا کہ کیوں ضروری ہے مغرب کے لیے، مغربی جمہوریت کے لیے، کہ سب بچوں میں یونیفارم پالیسی سی نظر آئے، مطلب کپڑے کے بھی حوالے سے اور اوور آل یونیفارم دونوں لٹرل اور فگریٹو معنوں میں، نظم و ضبط اور ہاں اس کا ایک لفظ بڑا مشہور ہے مغرب میں، ایکویلٹی. مطلب ان کے ہاں ایکویلٹی کو انشور کرنا خدا سے تعلق کے کسی قانون کو نبھانے سے زیادہ اہم ہے. مطلب یہ میں منفی بات، میں نے ابھی تک شروع سے لے کے ابھی تک مغرب کے لیے کوئی منفی جذبات کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا. ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسانی ذہن جو ایک جمہوری روایت میں رہتا ہے، وہ ایک قانون کا تابع ہے، وہ ایک عقل جو ریشنل پیدا ہوئی ہے وہاں پر، وہ کیسے سوچتے ہیں. بس اگر ہم نے آج اتنا بھی سمجھ لیا نا اس سیشن کے اندر کہ بھائی کہ وہ سوچتے کیسے ہیں، تو نتیجہ تو ہم اپنا اپنا لے کے چلے جائیں گے.
تو وہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ بھائی پروپورشنلٹی ٹیسٹ کے اندر تو سیکولر لا ہے جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں لکھا ہوا ہے, جو یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کی گائیڈ لائنز ہیں, جو ان کا آئین ہے, جو کہ آئین ڈاکومنٹڈ نہیں ہے برطانیہ کا, بائی دا وے آپ کو پتا ہوگا کہ پریسیڈنٹس پہ چلتے ہیں وہ وہاں پر, جس طرح پاکستان میں نا 73 کے آئین کے تناظر میں, تو وہاں کے کوئی تناظر نہیں ہے. تناظر کھڑکی کو بولتے ہیں کسی اینگل سے دیکھنا, تو وہاں پر ایسی کوئی کھڑکی نہیں ہے کہ جس پہ 73 کے آئین کے تناظر میں کوئی دیکھ سکے. ان کے یہاں پریسیڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ جو کورٹ کے پریسیڈنٹس ہیں اسی کے مطابق وہ سسٹم کو گورن کرتے ہیں. تو یہ کیس جب وہاں پر جاتا ہے شبینہ بیگم کا, یہ بہت تفصیلی کیس ہے, میں نے بہت تفصیل سے پڑھا, لیکن میں دل پہ پتھر رکھ کے اس بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ وہاں پر وہ جو کیس میں شبینہ بیگم کا کیس ہوا, چلے میں نے کہا تھا کہ 3 کیس ہوں گے تو اب آپ سے رائے لیں گے. پہلے کا نتیجہ ہم بتا دیتے ہیں. شبینہ بیگم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کے کیس ہار گئیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ دیکھیں ایک تو آپ کے مذہب نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی, اور دوسرا یہ کہ پروپورشنلٹی ٹیسٹ کے اندر بھی آپ فیل ہو رہی ہیں کہ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے جہاب کا, یہ آپ کو پہننا ہے گھر میں پہنے, جو اسکول کی پالیسی ہے وہ بہت واضح ہے, اور وہاں پر جس حق کی آپ لینے کے لیے پہنچی ہے وہ حق موجود ہے, آپ کو شلوار قمیض پہننے کی اجازت ہے. فاسٹ فارورڈ 2007 میں ایک اور کیس چلا جاتا ہے عدالت میں. وہ جاتا ہے لیڈیا پلے فٹ نامی ایک لڑکی کا. وہ ایک پہنتی تھی پیورٹی رنگ, سیلیبسی رنگ بھی کہتے ہیں. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو کرسچن ایونجلیکل جو چرچ ہے نا, جو ان کے ہاں اب تھوڑا سا وہ یہ آیا کہ بھائی کہ ہم جو ہے نا اپنے دین پر, اپنی شریعت پر کاربند نہیں رہے. حالانکہ شریعت تو بال غلط لفظ ہوگا یہاں پر حضرت عیسیٰ کے حوالے سے, لیکن جیسے اپنے مذہب پہ اس طرح کاربند نہیں رہے, تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ذرا اظہار کریں اور ذرا اچھے کرسچن بن کے دکھائیں نا, باعمل کرسچن. تو وہاں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنسی آزادی کا معاملہ ہے, ہم اس کو بے راوی کہیں گے, اس کو وہ جنسی آزادی سے تعبیر کرتے ہیں. تو وہاں پر لڑکیوں کو یہ پیورٹی رنگ پہنانے کا معاملہ شروع ہو گیا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ورجن ہوں, کہ میرا آج تک کسی سے جنسی تعلق عمل میں نہیں آیا اور میں ورجن ہوں. اب آپ ورجن سمجھتے ہیں. تو وہ پہنتی تھی جو ہے انگوٹھی. تو ایک دن ٹیچر نے دیکھ لیا اور کہا کہ نہیں یہ نہیں پہننا, یہ ریلیجیس سمبل ہے وغیرہ وغیرہ, اس کو اتارو. اب وہ بھی اچھی کرسچن تھی باعمل, انہوں نے کہا نہیں. چلا گیا معاملہ عدالت میں. اب آپ بتائیے کہ آپ میں سے کوئی گیس کرے کہ اس کا نتیجہ کیا آیا ہوگا. عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ پورا چلتا رہا کیس, وہ ہائی کورٹ سے پھر اپیل گیا, پھر سپریم کورٹ گیا. حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی نا لاہور ہائی کورٹ ادھر بھی ہے انگلینڈ میں بھی, تو وہ لوگ پہلے جو ہے نیچے والی عدالتیں حق میں فیصلہ دے دیتی ہیں, پھر ہائی کورٹ ان کو ٹرن کر دیتا ہے, پھر وہ سپریم کورٹ بھی ٹرن کر دیتا ہے. کئی کیسز میں ہوتا ہے وہاں پر کہ یہ تو ان کا جہاب کیسے ڈسٹرب کر رہا تھا وہ کپڑے, اس کے آپ سائز کی وجہ سے بولیں گے زیادہ بڑا تھا وہ. سائز میٹرز ہو جائے گا پھر تو. آپ بتائیں کیا فیصلہ آیا ہوگا؟ چلے اگینسٹ میں آیا. ہاں مطلب یہ کہ ہے کہ آپ کو اس کا حق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہی فیصلہ آیا. اب آ جاتے ہیں تیسرے کیس پہ جلدی سے. 2008 میں چلتے ہیں. تو وہاں پر ایک سریقہ سنگھ تھی, ان کا کیس تھا کڑے کا. اب میں نے ذکر کیا کہ جو ہمارے جو سکھ حضرات ہیں ان کے یہاں ایک کیش ہوتا ہے, اگر میں غلط ہوں تو کوئی اصلاح کرتے, کہ بھائی بال نہیں کٹوانے. ایک اچھا ہوتا ہے, ایک کنگا ہوتا ہے, ایک کرپان ہوتا ہے, وہ چھوٹا سا ایک ڈریگر ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کیا میں نے لفظ استعمال کیا تھا, کڑا. ہاں کڑا جو ہوتا ہے نا وہ 0.5 ملی میٹر اس کا ڈایا میٹر وغیرہ ہوتا ہے, بہت پتلا سا. تو وہ کیس چلا گیا, وہی ہوا, اتارو نہیں اتاریں گے, چلے گئے عدالت میں. اب عدالت میں کیس چلتا رہا. اس کا کیا نتیجہ آیا؟ کیا آیا کہ مت پہنے, مخالف میں کوئی سب واضح ہے اس پر. یہاں پر کہانی شروع ہوتی ہے. وہ جیت گئی کیس, وہ کیس جیت گئی. اچھا وہ کیس کیوں جیتی, اس کی تفصیل بہت ہے, میں وہاں نہیں جائیں گے. ان کے وکیلوں نے کہا کہ دیکھیں سکھ جو قوم ہے نہ صرف یہ ایک مذہب ہے بلکہ یہ ایک ریس ہے, یہ ایک ذات ہے. یہ پنجاب سے تعلق ہے. یہودی اور سکھ 2 قومیں ہیں جہاں تک میری معلومات ہے, ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو, کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو بطور مذہب ایک قوم رجسٹر کرایا ہوا ہے UK میں, بلکہ بطور ریس سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, ایک جو نسل, ہاں نسل صحیح لفظ ہے, کہ ایک نسل جو ہے وہ نسل کے اعتبار سے بھی کروایا ہوا ہے. اب وہاں پر وکیلوں نے کی ہوشیاری, وکیلوں نے کیا کہ نہ صرف مذہب کی بنیاد پر بلکہ آرٹیکل 14 بھی ہے ECHR میں, صرف 9 نہیں ہے,
وہ وہاں پر جو ہے ریس کے حوالے سے، نسل کے حوالے سے بھی حقوق کو انشرائن کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم مظلوم قوم ہے، ان کے ساتھ بلی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک نسل کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ ایک بہت ریئر کیس اوکیزن ہے کہ اکثر تو یہ ہوتا ہے نا کہ مین اسٹریم مذاہب والے اپنے مسائل لے کے آ جاتے ہیں، لیکن یہ تو ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے ساتھ ذرا ہمدردی کی زیادہ ضرورت ہے، اور وہ جیت گئیں اور وہ کڑا پہنتی رہیں. تو پھر یہاں پر جو ہے ابراہمک ٹریڈیشن والے ایک طرف ہو گئے، مسلمان یہودی کے بھائی ہمارا کیا قصور تھا، آپ نے ہمیں تو کیس ہرا دیا، اب یہ جو آئے تو یہ کیس جیت گئے. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جمہوریت کیسے چلتی ہے. جمہوریت وہی پہ نہیں چلتی، وہی تو ظاہر سی بات ہے ایک ڈیفینیٹ ڈسکورس ہے نا، بھائی خدا کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، اپنے زندگی کے مذاہب میں آئی ہے، اب ایک وہاں پہ انسانی تفہیم کا مسئلہ پیدا ہوگا، ایک مذہبی فکر کا مسئلہ پیدا ہوگا. لیکن جمہوریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر قوانین میں رد و بدل ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. تو یہاں پر ایک بہت بڑی بحث اٹھ جاتی ہے کہ انسانی حق ہے کیا، اور انسانی حق جب اب مذہبی حق بنتا ہے تو وہ پھر کیا بن جاتا ہے، اور کیا کسی کا مذہبی حق کم ہے اس کے نسلی حق سے، یا اس لیے عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ نسل اور مذہب دونوں حقوق جمع ہو کے آ گئے. تو کیا مطلب کہ اگر میں اپنے نسلی اور مذہبی حقوق کو ملا کر جمہوریت کی عدالت کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا تو وہاں پر مجھے زیادہ بہتر انصاف مل جائے گا. میں صرف مذہبی حق کے لیے جاؤں گا تو کیا میں ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن میں رہوں گا. اس کو سمجھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اور ایک بڑا اینڈ لیس سا ٹاپک ہے، اس میں سب اپنی اپنی رائے دیں گے. میں نے جو وہاں پہ محسوس کیا، وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں برطانیہ میں جو ملکہ برطانیہ ہیں وہ آج تک کیوں اپوائنٹڈ ہیں، وہ ایک مذہبی روایت کی وجہ سے ہی اپوائنٹڈ ہیں. مطلب برطانیہ کا جو اسٹیٹ ہے اس کا مذہب سے قریبی تعلق ہے کہ چرچ آف انگلینڈ کو وہ اپنا آفیشیل چرچ مانتے ہیں، لیکن برطانیہ والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ دیر از اے ڈگری آف سیپریشن بٹوین دا چرچ اینڈ دا اسٹیٹ، کہ مذہب میں، چرچ میں اور ریاست میں ایک حد فاصل ہے. یہ ذات اور صفت یہاں پر ایک دوسرے میں گمسم نہیں ہے بلکہ الگ الگ حالت کے اندر ہے نا. مطلب یہ وہ ایک فلسفیانہ سی بات ہے. جی ہاں میں ادھر آ رہا ہوں بھائی، ابھی ہم یو کے سے بھی پہنچے، فرانس پھر ہم آئیں گے اٹلی پہ جہاں پر آپ ہمیں لے گئے. تو یہ ہو گیا یو کے. فرانس والے بالکل دوسری انتہا پہ، وہ ہے لائسیتے کے پرنسپل پہ. لائسیتے یہ کہتا ہے کہ مذہب کا اور اسٹیٹ کا ہرگز قطن کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، اور ہمیں پبلک اسپیس میں مذہب بالکل نہیں چاہیے. ہم مسجد کا مینار بھی برداشت نہیں کریں گے، ہم چرچ کی گھنٹی کو بھی بند کر دیں گے، ہمیں تمہارا حجاب بھی نہیں چاہیے، ہم کسی سکھ کو سر پہ دستار رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے قانونی طور پر. اس کے برخلاف برطانیہ میں قوانین نرم ہیں. مطلب یہ کہ میں نے قانون پڑھا کہ جو ہیلمٹ ہے وہ لازم ہوتا ہے ٹریفک کے قوانین میں، لیکن جو ہمارے سکھ برادری ہے ان کے لیے برطانیہ کے قانون میں ریلیکسیشن ہے کہ اگر آپ واقعتاً اپنے مذہب کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہیں اور آپ ہیلمٹ چھوڑ کر جو دستار پہننا چاہتے تو آپ کو اس کی اجازت ہے. اسی طرح سے مسلمان خواتین کو بھی وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو اسکارف وغیرہ کی زیادہ اجازت مل جاتی ہے. لیکن فرانس میں آپ لوگ خبروں میں پڑھتے رہتے نا کہ بھائی کہ وہ اسکارف اتروا دیں گے، جھگڑا ہو جائے گا. تو وہاں پر اب میں ذرا آنیسٹی سے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر یہ معاملہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ زیادہ ہے، لیکن وہاں پر یہ معاملہ کرسچنز اور یہودیوں کے ساتھ بھی ہے. میری جو ویسٹ منسٹر میں ٹیچر تھی، میں نے 2 کورس پڑھے ان سے، اور میری سپروائزر بھی تھیں وہ تھیسس کی، تو وہ یہودی نسل تھیں، وہ فرینچ خاتون تھیں. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ اسکول میں تھیں تو ان کے ہاں جو بھی علاماتیں ہیں مذہب کی، جب وہ اسکول پہن کے جاتی تھیں تو اسکول میں جھگڑا ہوتا تھا اور اسکول ان کو قطعاً اجازت نہیں دیتا تھا. اور یہودی بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ فرانس میں مذہبی طور پر ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے، کہ ان کا جو ریلیجیس فریڈم ہے اس کو دبایا جاتا ہے. آپ جو بات کر رہے تھے پوپ کی، انہوں نے یہ اس کا حل نکالا کہ بھائی ویٹیکن سٹی کو ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، دنیا کا سب سے چھوٹا اسٹیٹ ہے. میں ویٹیکن کی زیارت ہوئی ہے مجھے، میں نے 1 دن گزارا ہے وہاں پر. تو وہاں پر چرچ وغیرہ بڑا شاندار تعمیر ہے، لیکن انہوں نے ریاست سے اس کو علیحدہ رکھا ہے. بلکہ یوں کہیں کہ جو ہم ریلیجیس سمبلزم کی بات کر رہے ہیں نا، وہاں پر انہوں نے پورے ریلیجن کو ایک سمبل بنا دیا ہے کہ بھائی یہ تمہارا چھوٹی سی خانقاہ کی جگہ ہے، یہ چھوٹا سا اسپیس ہے، اس پر تم کو جو مذہبی ایکٹیویٹی کرنی کر لو،
لیکن جب تم ویٹیکن سٹی کی حدود سے باہر روم میں آؤ جو کہ اٹلی کی گورنمنٹ جس کو گورن کرتی ہے، تو پھر اب تم ہمارے قانون کے پابند ہو. حالانکہ وہ تو ویٹیکن سٹی ہے، وہاں پر بھی کئی حوالوں سے ظاہر سی بات ہے اٹلی کی گورنمنٹ ہی ان کو دیکھتی ہے، لیکن ان کا بات اپنا ایک سسٹم بھی ہے. تو باقی سمجھ رہے ہیں بات، یہاں تک بات واضح ہو گئی ہے. اللہ کرے، میں امید کرتا ہوں کہ مغربی ہم نے 3 ممالک کی دیکھی نا کہانی، اٹلی کی یہاں پر کم دیکھی، فرانس کی، برطانیہ کی، کہ مذہب سے جب تعلق ریاست پیدا کر رہی ہے تو وہ کیسے کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا جو سوال ہے دی کانسیپٹ آف ریلیجیس فریڈم ان ڈیموکریسی، تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ بھی خود ایک بالکل ناک کی سیٹ میں فنکشن نہیں کر رہی. وہاں پر بھی تنوع ہے، قانون کا جو تبدیلی ہے، جو معاشرے کا رویہ ہے، اس کے نتیجے میں ریلیجیس فریڈم کی سچویشن برطانیہ اور فرانس میں بہت مختلف ہے. میرا ایک دوست بن گیا تھا وہاں پر ویسٹ منسٹر میں، اس کا نام داؤد تھا، اصل میں اسماعیل تھا، داؤد کہتے تھے اس کو ہم. تو وہ کہتا تھا یار میں جو ہے نا فرانس سے بہت پریشان ہوں، میں یہاں پر برطانیہ شفٹ ہونا چاہتا ہوں. وکیل تھا وہ، ایل ایل ایم کر رہا تھا ہمارے یونیورسٹی سے. میں نے تو بعد میڈیا کے بعد ایل ایل ایم کیا، تو میں وکیل نہیں ہوں. اس پہ مجھے بڑا ایک اطمینان ہے کہ میرے چھوٹے بھائی وکیل ہیں، تو میں وکیل نہیں ہوں. میں نے جو ہے نا وہ تھیوری میں ایل ایل ایم پڑھا ہے. تو وہ تو بعد ماشاء اللہ سے داؤد صاحب جو تھے وہ پریکٹسنگ لائر تھے. تو وہ کہتا تھا میری بیوی جو ہے اسکارف کرتی ہے، اور ہم لوگ وہ کنورٹ ہوئے ہیں، ان کے والد جو ہے تھے وہ کرسچینٹی سے اسلام میں کنورٹ ہوئے تھے. تو وہ بہت پکے مسلمان تھے، مطلب میں نا رشک کرتا تھا اس پر، اس کے اسلام پر، کیونکہ وہ اس سے دوستی میری ہوئی، وہ نماز میں مل جاتا تھا. تو ایک دن کہنے لگا یار مجھے قرآن پڑھنا ہے، میں بہت لوگوں سے قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہو رہے. تو وہ آپ کو پتا ہو شاید جو نا فرانس والے رے نہیں بول پاتے، وہ غین بول لیتے ہیں اس کو نا. اب وہ فقر رب بھی جب پڑھتا رہا تو وہ ہم پڑھیں تو بالکل غلط ہو جائے گا ماننا، اس کے ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ان کے لیے جائز تھا. تو میں کو بتایا بھی ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ جو اٹک اٹک کے پڑھے اس کو زیادہ ثواب ہے، اور جس کو تلفظ میں آیا تو سوچ لو تمہیں تو کتنا ثواب ہوگا. لیکن بعد اس نے بڑی محنت کر کے جب تک میں رہا تو غین ادا کرنا سیکھا. تو مجھے بڑا رشک آتا تھا کہ یار یہ ہوتا ہے اسلام. ہم تو پتہ نہیں کن چکروں میں زندگی گزار دی کہ اس کے کفر کے جو ہے دلائل ڈھونڈتے رہے، کبھی اس کے شرک پر جو ہے وہ اصرار کرتے رہے. یہ لوگ بیچارے جو ہے اللہ سے کتنے سنجیدہ ہیں کہ وہ اپنا غین اور رے ٹھیک کر رہے ہیں. کاش ہم بھی ایسے مسلمان ہو جائیں. تو وہ ہمیں بتاتا تھا کہ بھائی فرانس سے میں اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ میری داڑھی ہے تو اس پہ تنقید ہوتی ہے، نوکری میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر میری بیوی اسکارف کرتی ہے تو مسئلہ، حالانکہ وہ گورا تھا، مطلب ریس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں نا میں کہ وہ وائٹ تھا. اور میں نے کہا یار تم اتنا مسئلہ ہوتا ہے، کہہ رہا ہاں. اچھا میں بڑا نا جذباتی ہو گیا، اور میں نے پھر مضمون بھی لکھے اور میں نے تقریریں بھی کی، دیکھیں یار اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا ہے. فرانس میں ان کو برطانیہ آنا پڑ رہا ہے. پھر ہمیں خیال آیا کہ ان کو سعودی عرب کیوں نہیں جانا پڑ رہا، یہ سیریا کا ویزا کیوں نہیں لے رہے، یہ ایران کیوں نہیں جا رہے. کیونکہ بھائی اسلام اور مسلمانوں کے لیے برطانیہ میں زیادہ حقوق پڑے ہوئے ہیں. وہ آپ کو شہریت بھی دے رہے ہیں، وہ آپ کو گھر بھی دے رہے ہیں. ہماری یونیورسٹی کے اندر جمعہ ہوتا تھا اور ہولوکاسٹ پہ برا بھلا کہتے تھے لوگ. پہلا جمعہ پڑھا میں نے ویسٹ منسٹر میں اور میں ڈر گیا. میں نے کہا یار پتہ نہیں آگے وہ کوئی نہ آ جائے ایجنسیاں اٹھا کے لے جائے ہم کو. کیونکہ وہ پہلے جمعے میں ہی بندہ ڈائریکٹ ہولوکاسٹ پہ جو ہے تبرہ پڑھ رہے تھے کہ یہ ہولوکاسٹ ہے، یہ بربادی ہے، یہ عیسائی لوگ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں. میں ڈر گیا، نے کہا یار پکڑ لے گا میں آ کے. لیکن کچھ نہیں ہوا. ٹیچر نے کہا نہیں یہاں پہ سب چلتا ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے آپ کا جو بھی ہے، اب بس ہے کہ آپ بدتمیزی کو دہشت گردی نہ کریں. وہ الگ بات ہے کہ ویسٹ منسٹر میں 2-4 دہشت گرد بھی سیریا میں پکڑے گئے تھے بعد میں. تو یہ سب صورتحال دیکھ کے ہمیں احساس ہوا. تو وہاں پر ایک دن کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک گیسٹ اسپیکر آئے، وہ کیا ان کو بلیک، مطلب ریس میں بلیک تھے، بہت سیاہ رنگ کے اور بڑے ان کے واضح نقوش تھے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں ہم مسلمانوں کے ساتھ کیسے زیادتی کرتے ہیں آپ گورے، یہ جو مطلب گوروں سے ہمارا بہت ہے. کہنے لگا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مسلمانوں سے زیادہ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے. میں تو کرسچن ہوں، میرے جو نقش اور نین ہے، جو میرا رنگ ہے، اس کی وجہ سے میرا ایوریج یہ ہے کہ مہینے میں کوئی 30-32 دفعہ لندن کی پولیس مجھے روکتی ہے. کبھی گاڑی میں پکڑ لیتی ہے چیکنگ کے لیے، اور ہر دفعہ کہتے ہیں رینڈم چیکنگ ہو رہی ہے. تو انہوں نے سمجھایا کہ صرف یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اصل میں مسئلہ انسان نے جو ناہمواری پیدا کی ہوئی ہے، جو تعصب کی بنیاد رکھی ہوئی ہے ایک دوسرے کے لیے، تو مسائل وہاں سے پیدا ہوتے ہیں. اچھا اگر یہاں تک بات واضح ہو گئی ہے تو ہم آخری راؤنڈ کی طرف چلیں گے. لیکن اس سے پہلے اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی بات جس پر مزید بات ہونی چاہیے تو آپ میں سے کوئی اظہار خیال کر سکتا ہے. یہ تو واضح ہوگی نا کہ جمہوریت مذہب کو کیسے دیکھ رہی ہے آج کے زمانے میں، اور ہم نے خاص طور پر برطانیہ اور فرانس کو زیادہ ڈسکس کیا ہے. کوئی سوال جی سر؟ آئیں گے پاکستان میں بالکل آخری منٹ میں، تاکہ نا بالکل سوال نہ کر پائیں آپ. میں بھی ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جمہوریت کی بات ہے، میں مغرب میں اسی لیے تیاری کر کے آیا ہوں کہ یہاں کی جمہوریت پہ
ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے. کریں گے لیکن میں مذاق کروں میں. اچھا یہ پہلے کچھ یہ کہنا چاہتے تھے. جی آ رہے ہیں فرانس اٹلی پاکستان آ رہے ہیں ہم. آخری اسٹاپ وہی ہے انشاء اللہ ہمارا. ہاں لائنس بنی اسرائیل. ہاں یہ دیکھیں یہ تاریخی اور مذہبی بحث بالکل ہے، لیکن قانون کیسے کام کرتا ہے. مطلب میں آپ کو جو مثال دے رہا ہوں اس پہ کسی کو اس لیے برا نہیں ماننا چاہیے کہ میں اپنے اوپر ہی مثال دے رہا ہوں کہ میں قانونی طور پر جا کے نادرا میں کہتا ہوں میرا نام سید محمد نجم الدین سہروردی ہے، تو وہ میرا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرتے کہ وہ آپ سید ہے یا نہیں ہے، نہ وہ میرا شجرہ حسب و نسب مانگتے ہیں. قانون یہ دیکھتا ہے کہ بھائی آپ نے کہہ دیا کہ آپ ہیں تو ہیں. تو وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہودی آزادی کہتے ہیں کہ یہودی نسل چلتی ہے والدہ سے، تو وہ تو مصر سے بھی ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. مطلب وہ بہت ایک پیچیدہ تاریخ ہے اور بہت بڑا ایک کینوس ہے اس تاریخ کا. تو وہاں پر اب قانون ایسے عمل کرتا ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہودی ہیں، اور یہودی ہونے کے لیے نہ صرف ایمان رکھنا ضروری ہے خاص ایک سیٹ آف پرنسپلس پہ، بلکہ ایک ایسی روایت ہے کہ جو ایک قوم کی چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو اگر اب کوئی قانون یہ فیصلہ کر لے کہ ہم فیصلہ کریں گے آپ یہودی ہیں یا نہیں، تو معاملہ بگڑ جائے گا. تو اس طرح سے جو سکھ حضرات ہیں نا انہوں نے اب یہ کہا کہ بھئی ہم تو پنجاب سے اوریجن ہوا نا. اور جو میں نے آپ کو جو کڑا بینگل کیس سنایا اس کا سریقہ سنگھ کا، یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس اس لیے بھی ہے کہ آپ کو آپ کی بات کے ساتھ جواب اس میں ہو جائے کہ جو لڑکی ہے نا اس کے والد اور والدہ جو وہاں کا جو چار ہے نا، ایک تو ایک ناردن آئرلینڈ ہے، آپ کا انگلینڈ ہے اور ویل ہے، تو یہاں کے تھے. اب یہاں کے دونوں والدین تھے، والد کا انتقال ہو گیا. جو ان کی انگریز والدہ تھی انہوں نے دوسری شادی کی ایک سکھ پنجابی سے، وہ تھے سکھ. تو اب لڑکی کا جو اسٹیپ فادر ہے اب وہ سکھ ہو گیا، لیکن اس نے عدالت میں جا کے بولا کہ بھائی یہ میرا والد جیسے ہی تو ہے، یہ میں نے اس مذہب کو قبول کر لیا ہے اور اب یہی تو میرے قانونی طور پر والد ہے، تو میں بھی سکھ ہو گئی ہوں. تو اگر آپ جس طرف بات کو لے کے جا رہے ہیں اس میں تو بات یوں کہنی چاہیے تھی قانون کو، بھائی کہ تم تو اس نسل سے ہو ہی نہیں، تمہارے والد تو ادھر کے تھے، تم کہاں سے وہاں جا کے سکھ بن گئی ہو. تو اس نے کہا نہیں کہ یہ آپ کا رائٹ ہے. بھائی یہاں تو بات اور آگے نکل گئی ہے نا. ایک مرد ہے وہ صبح جا کے عدالت میں بولتا ہے کہ میں خاتون ہوں، وہ عدالت کہتی ہے بسم اللہ، ہمیں اس سے کیا کہ آپ کیا ہے. تو اب تو جینڈر ایک فیصلہ ہو چکا ہے. ایک خاتون جا کے عدالت میں لکھوا دیتی کہ مجھے آپ میل رجسٹر کریں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو چاہے بن جائیں. آپ جینڈر ایک فیصلہ بنا دیا نا. تو اسی طرح سے مذہب بھی ایک فیصلہ ہو گیا ہے، اور حتیٰ کہ اب تو وہ یعنی کہ ریس اب دیکھیں نا ہماری جو اگر ہم دیکھیں اپنی جو سائنس ہماری ہے کہ یار تمہارا والد جو ہے ارائی ہے تم سید ہو گئے ہو، تو یہ تو ہماری والی بحث ہے نا. وہاں پر یہ بحث نہیں، وہ کہتے نہیں کہ اگر آپ کے والد صاحب ارائی ہیں اور آپ سید رجسٹر کروانا چاہیں ہو جائے. اسی طرح سے ٹرکی میں ایک کمیونٹی الوائڈ، کسی نے نام سنا ہے؟ الوائڈ ایک کمیونٹی ہے. تو ٹرکی میں ان کے بڑے اختلافات ہیں وہاں کے مین اسٹریم ریلیجن سے. تو وہ اصرار کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں پر، جس طرح ہمارے ایک کمیونٹی کا مسئلہ ہے. لیکن انہوں نے وہاں جا کے کیا کیا، یو کے میں اپنے آپ کو نیا مذہب کے طور پر ایک نئی مذہبی کمیونٹی رجسٹر کروا لیا، اور وہ ہو گئے.
اور آپ سکون میں کہ بھائی چلو آپ نے اپنے آپ کو نیا رجسٹر کروا لیا. اچھا مغرب کیسے فنکشن کر رہا ہے؟ مغرب ایسے فنکشن کر رہا ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ بھائی میں سائنٹولوجسٹ ہوں, سائنس میری زندگی کے ہر شعبے کو اسی طرح سے گورن کر رہی ہے کہ جیسے مذہب, تو انہوں نے سائنٹولوجی کو بطور ریلیجن رجسٹر کر لیا یو کے میں, کلائمیٹ چینج کو بطور مذہب رجسٹر کر لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کلائمیٹ چینج کا ماننے والا ہوں, میں الحاد کو فکری طور پر اپنی نظام زندگی پر حاکم سمجھتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی فکر جو آپ کے تمام زندگی کے گوشوں پر رہنمائی کر رہی ہے اور آپ کے زندگی کے ہر گوشے پر فکری حکومت کر رہی ہے, تو اب وہ مذہب کی تعریف میں آ گئی ہے. ہمارے ہاں مذہب وہ ہے جو خدا سے ہمیں ملتا ہے, جو وحی کے ذریعے ہمیں ملتا ہے, چاہے وہ ابراہمک ٹریڈیشن ہو یا دیگر مذاہب وغیرہ بھی ہو. بدھازم کا اس میں ایک طرح ایک ایکسیپشن ہے, کیونکہ بدھازم میں اس وقت جو موجودہ شکل ہے اس میں خدا کا تصور نہیں ہے اس طرح سے جیسے کہ الہامی مذاہب میں ہوتا ہے. تو اب آپ سمجھیں بات کو کہ جس طرح سے ہمارا الہامی مذاہب کی ایک فہرست ہے نا, تو مغرب میں انسانی مذاہب کی ایک فہرست ہے. وہ ایک چرچ ہے, دی چرچ آف فلائنگ اسپگیٹی. یہ ایک موک تھا, یہ ایک طنز تھا, یہ ایک جو ہے طنز ہوا تھا ریلیجن پہ. وہ بعد ازاں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو مذہب بنا لیا کہ وہ اسپگیٹی کی جو ہے نا وہ ٹوپیاں پہنتے ہیں اور اسپگیٹی ایسے وہ چل رہی ہوتی ہے. وہ کوئی گریس وغیرہ سے ایک مسئلہ تھا, کسی ایک پریس کا جھگڑا ہو گیا تھا کسی سے, تو اس نے مذاق اڑایا, مذاق اڑاتے اڑاتے وہ ایک پوری روایت کی شکل دکھا دی. ہمارا تو مقدمہ ہوتا ہے کہ روایت میں رہتے ہیں, تو مغرب نے بولا تمہاری ایسی کی تیسی, ہم تمہیں روایت سے بنا کے دکھاتے ہیں. تو انہوں نے ایسی مذہق خیز روایتیں بنا کے دکھائی ہیں کہ وہ جو جدیدیت اور روایت پسندی کی بحث ہے نا, اگر آپ مغربی جو جدید روایتیں دیکھیں تو آپ بولیں گے یار یہ کیا ظلم کر رہے ہیں, کہ وہ بیوقوفی پر بھونڈا پن ہے ہمارے لیے. لیکن دیکھیں بعد انہوں نے ہماری روایت پسندی کے جواب دینے کے لیے اپنی عجیب و غریب روایتیں انسانی مذاہب کی شکل میں بنا لی ہیں, تاکہ جو مذہب کا جو ایرینا ہے نا وہ اتنا سیکریڈ اتنا مقدس رکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں اس کو بالکل اٹھا کے بالکل ارذل و اسفل کر دو تاکہ یہ بالکل ایک عام آدمی کی بحث بن جائے. اور اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے کہ خدا ہے. اب خدا کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ بھئی ایک طرف تو انکار کی دور آیا, اب یہ دور آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی خدا ایک میوزیم کا حصہ تو اچھا لگتا ہے, لیکن اس کو تم اپنی زندگی میں کیوں لے کے آ رہے ہو؟ کہ بھائی ایک سمبل کی حد تک تو ٹھیک ہے نا. میں انڈیا گیا تو انڈیا میں میں نے دیکھا کہ وہ سگنل پہ نا دہلی میں کہ وہ کچھ چھوٹے سے مندر بنائے ہوئے تھے انہوں نے, مطلب پاکستان میں کہیں اور نہیں دیکھا دنیا میں. تو جیسے ٹریفک رکتا تھا تو لوگ وہاں پر دھیان کے لیے رک جاتے تھے کہ بھائی کہ اب ایک تعلق خدا سے اس آئیڈل کے ذریعے ہم بنائیں گے اپنا. تو جیسے سگنل وہ گرین ہوتا تھا تو ہارن پڑتے تھے تو وہ بھاگ جاتے تھے آگے. تو اب یہ میں بہت ہی ٹھیٹ مسلمانوں والی بات کر رہا ہوں, ایک بڑی شرمندگی اور پشیمانی کے ساتھ. ہمیں لگتا ہے کہ وہ خدا کو اسی درجے پہ مغرب لے کے آ رہا ہے کہ بس ایک میوزیم کی طرح ایک خدا کا تصور رہ جائے کہ جس سے تم تسکین حاصل کر لو, کوئی نفسیاتی دباؤ کا شکار نہ ہو, رات کو یہ خواب و خیال نہ آئے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, وہ خدا بڑا رحیم ہے وہ سنبھال لے گا. تو وہ اس طرح سے سارے معاملات جب سیٹل ہو گئے نا انسان کے ساتھ, تو اب یہ ہے کہ جو معاشرے کی سطح پر جو حکومت ہے وہ عقل کی ہے, وہ قانون کی ہے, اور قانون یہ بتائے گا کہ مذہب کا دائرہ اختیار کیا ہے, مذہب کا دائرہ کار کیا ہے, مذہب کا دائرہ اقتدار کیا ہے. یہ تینوں ایک ہی ہم معنی لفظ ہیں, لیکن یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں مغرب میں کہ مغرب مذہب کو اب کیسے دیکھ رہا ہے. تو پہلے یہ کہ کانسیپٹ آف ریلیجن ہمیں سمجھ آ گیا, تو اب کانسیپٹ آف ریلیجیس فریڈم وہیں سے پیدا ہوگا جہاں سے کانسیپٹ آف ریلیجن ملا ہے ہمیں. جو مذہب کی تعریف اب مغرب نے مقرر کی ہے نا اپنے قانون, اپنی معاشرت, اپنی حکمت, اپنے فلسفے, اپنے علم کی روایت میں, تو وہی روایتیں اب اس بات کا جواب دیں گی کہ بھائی آپ کے لیے مذہبی آزادی کے کیا معنی ہیں. اس میں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ریاستوں سے زیادہ مذہبی آزادی مغربی ریاستوں میں مل رہی ہے کہ جن کو ہم کفر کا نظام کہہ رہے ہیں, تو یہ ہم جیسے اہل ایمان کے لیے ایک بڑی تشویش اور پریشانی کی بات بن جاتی ہے نا کہ جو میں داؤد کا ذکر کیا کہ وہ فرانس سے برطانیہ شفٹ ہونا چاہ رہا ہے, وہ پاکستان یا ایران یا سعودی عرب شفٹ نہیں ہونا چاہ رہا. تو بہرحال یہ سوال میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں. آخری جو راؤنڈ ہے ہمارا پاکستان کا, اب پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں ہم نے مذہب اور جمہوریت کے اختلاط سے ایک نئی فکر کو جنم دینے کی کوشش کی ہے کہ جس میں بڑا حصہ پیٹریوٹزم, نیشنلزم وغیرہ کا ہے. اس سے الحمدللہ فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ نظریاتی سرحدیں محفوظ رہتی ہیں, کیونکہ جو مذہب ہے وہ ایک سیکریڈ ایرینا ہے. تو جب آپ ریاست کی بنیاد کو, ریاست کے چال چلن کو, ریاست کی فکر کو مذہب سے نتھی کر دیتے ہیں, تو ریاست کو یہ سہولت ہو جاتی ہے
کہ وہاں پر سوال اٹھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا, وہ بلیسفیمی کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. یہاں پر ہم جیسے اہل ایمان خود ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یار مذہب اور ریاست اتنے قریب ہیں کہ ہم ریاست پہ جب تنقید کریں یا ریاست کی کوئی بات کریں تو ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر مذہب پہ کوئی تنقید کا نشر نہ چلا دیں, اور تو ہمیں ذرا فکر بڑھ جاتی ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں, ایک تعریف تو وہ ہمارے جس طرح جو جدید مفکرین ہیں غامدی صاحب وغیرہ, ان کے یہاں ہے کہ امرہم شورا بینہم پہ بڑا زور دیا جاتا ہے, اور ان کا مقدمہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات فرمائی تھی, یہ عین جمہوریت سے ہی تقریباً ظاہر سی بات ہے, غامدی صاحب بہت بڑے مفکر ہیں, ان پر کوئی بات ہم یہاں پر جیسے لوگ جذبہ کریں یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی, لیکن جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو جدید مفکرین ہیں وہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی جو موجودہ جمہوریت کا معاملہ ہے یہ بہت بہتر طریقہ ہے, اصل میں اسلام کا مقصود و منشا یہی تھا, ہمیں تھوڑی دیر ہو گئی سمجھنے میں, چلو اب دیر ہو گئی ہے تو مان لو, تو کیوں نہیں مان رہے. لیکن اہل روایت دوسری جانب کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے مذہبی جو نظام عقل ہے, جو مذہبی نظام فکر ہے, اس کو زندگی کا حاکم بنانا ہے, اور پھر مغرب سے اپنی عقل کو کشید کر کے اور اس کو جمہوریت اور مذہب کو ایک پلیٹ میں نہیں بنانا. مجھے بطور صحافی ایسا لگتا ہے کہ ہماری ریاست کو یہی بیانیہ سوٹ کرتا ہے کہ جمہوریت مذہب کو ہلکا ہلکا فرائی کر کے ایک ایسی ڈش بنا دی جائے کہ جس سے جو ہے انتظامی معاملات بھی حل ہو جائیں گے, لوگوں کو جہاں پر پکڑنا ہوگا تو وہ پکڑ بھی لیں گے کہ بھائی آپ نے تو مذہب پہ تنقید کر دی ہے. دوسری جانب جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر آپ نے بالکل مذہب کو ایک دائرۂ کار میں لے کے گئے اور جمہوریت کا اس طرح سے معاملہ کیا تو پھر ہماری جو مشرقی روایتیں ہیں, جو ہمارے تہذیبی اسٹرکچر ہے, جو ہمارے مذہبی جو علم کا اسٹرکچر ہے, جو نظام عقل ہے, وہ سب متاثر ہو جائے گا, اور پھر ہم مغرب زدہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ میں یہ جو ہے مشکل کام اپنے کندھوں پہ لوں, میں تو آپ پہ ڈال رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اتنی میں نے باتیں کی ہیں مغرب وغیرہ کی, تو پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے اور جو پاکستان میں مذہبی روایت ہے, اس کا تال میل کیا ہے, آپ کو کیا تجربے سے سمجھ آیا, علم سے سمجھ آیا کہ یہ ہے کیا اور اس کا کرنا کیا ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی ذمہ داری لے لے تو بہتر ہو جائے گا. مجھے جو پاکستان کے علاوہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ تیسری دنیا کی, یعنی تیسری دنیا میں ہم جس قسم کے مذہب اور جمہوریت کا ایک ٹکراؤ